آج ہم ختم نبوت کی کانفرنسیں سجا رہے ہیں. کیا یہ کانفرنسیں ختم نبوت کی، یہ سیدہ صدیق اکبر کی ذات کو نہیں پتا تھا کہ ہم کانفرنسیں کریں اور ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے؟ انہوں نے جنگ یمامہ میں فرمایا آج بدر والے بھی لڑیں گے، احد والے بھی لڑیں گے، فتح مکہ والے بھی لڑیں گے، ہجرت والے بھی لڑیں گے، کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا، حضور کی ناموس کے لیے لڑے گا اور جہاد کرے گا، اور اس جہاد میں اپنی جان کو پیش کرے گا. 27,000 سے زیادہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں 1.25 لاکھ منکران اسلام کو باپ میں جہنم کیا جا رہا ہے. کانفرنس کرنا آسان تھا یا جہاد کرنا آسان تھا؟ آج کانفرنس سے سجا کر ناموں کو کیش کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں، کوئی آپ کی عزت لوٹ لے، بیٹی کی، بیوی کی، ماں کی یا کسی کی، آپ کہیں گے ہم کانفرنس کریں گے پھر فیصلہ ہوگا. کیا اس کا حل ہے کہ ریاست اس کا فیصلہ کرے؟ اگر ریاست فیصلہ نہیں کرتی تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے، جو اس کا شرعی فیصلہ بنتا ہے کرے. آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، ان کی شان میں، ان کی آل کی، ان کے صحاب کی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم کانفرنسیں کرتے وقت گزاری جا رہے ہیں. 70 سال سے ہم کشمیر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مثال وہی بنی کہ سامنے والے کا گھر چل رہا ہے، اس کے بچے چل رہے ہیں، اور ہم سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بھائی ساتھ ہیں تو ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم آذربائیجان کو جا کر آزاد کروا سکتے ہیں، ان کے 3 شہر آزاد کروا سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کشمیر آزاد کروانا کون سا مسئلہ ہے؟ آپ ہمت کریں، ہماری افواج کو اجازت دیں. دیکھیں یہ 22 کروڑ عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے پیچھے کھڑی ہوگی اور آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی. آپ کشمیر کو آزاد کروائے، پھر برما کو آزاد کروائے، پھر فلسطین کو آزاد کروائے. کشمیر کے بعد ہم شام تک، لبنان تک، ہر ملک میں جا کر اپنے بھائیوں کو آزاد کروائیں گے. وجہ کیا ہے؟ صرف کانفرنس ہے. میں نے بھی کئی اٹینڈ کی ہیں، صرف کانفرنس بس ہوئی، اجتماع ہوا سب گھروں کو. سیکھا کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آج پشاور میں غازی خالد ہمارا منتظر ہے، ہم نے اس بچے کے لیے کیا کیا؟ میرے سے وہ 1000 گنا بہتر ہے. تو اس نے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا. اس ملعون کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی قسمت ہاری کہ وہ امریکہ سے، پاکستان کسی وجہ سے آ گیا. اس نے ایک ہی گولی مار کر بتایا کہ حضور کی ناموس کا فیصلہ اس طرح کیا جاتا ہے. یہ فیصلے اسی طرح ہوں گے. ریاست کچھ نہیں کرے گی تو وہ مائیں بانچ نہیں ہو گئی جنہوں نے غازی علم و دین شہید کو پیدا کیا تھا. آپ دیکھیں نا بابا آدم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کرتے رہے ساری زندگی. ٹانگیں نہیں تھی، بڑے بڑے پیر، سجادگان، سادات گھرانے کے چشم و چراغ ان کے جنازے میں انتظار کر رہے تھے کہ عاشق کا جنازہ آ رہا ہے. وہ عاشق جس نے ساری زندگی پہرا دیا. اب ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ ہم نے جس طرح خواجہ صاحب کا عرس منایا، اس میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے. اور یہ پہرا نہیں ہے کہ ہم جلسے جلوس کرتے رہے، نہیں. پہرا یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں کہ جو نبوت کا اعلان کرے وہ کافر ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ کافر ہے. بچوں کے ذہن میں ڈالے. اب میرے ذہن میں کس نے ڈالا تھا؟ میرے بزرگوں نے. کوئی نکال کر تو دکھائے. جان نکال سکتا ہے، یہ خیال نہیں نکال سکتا. ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو 2 چیزیں ضرور سکھائیں. پہلا، باقی کام تو علماء کرتے ہیں، لیکن آپ کے ذمہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے اسے وضو کروانا سکھانا ہے کہ وضو بیٹا کیسے کرتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھنا سکھانا ہے، پھر کلمہ شریف پڑھنا سکھانا ہے. ساری زندگی وہ اس کی نسلیں جس ٹائم پہ پڑھتی جائیں گی آپ کو ثواب ملتا جائے گا. یہ عمل انہیں سکھانا ہے. ساتھ ختم نبوت کا چند سوال ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہماری آخری کتاب کون سی ہے، حضور کے بعد کیا نبی کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا.
یہ چند سوال ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری پہلی کتاب میں جو ہے اردو کی پہلی کتاب میں یہ سوال جواب تھے. میرے کئی بھائیوں نے پڑھے ہوں گے. ابھی تو خیر نصاب بھی چینج ہو گیا، لیکن اس زمانے میں 92 93 کی میں بات کر رہا ہوں، 88 کی 89 کی، اس زمانے میں یہ کتابوں میں تھے. تو یہ مسئلے اپنی اولاد کو سکھائیں. باقی تو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں، لیکن یہ ضرور عمل سکھائیں. باقی تو سارا ماشاءاللہ دین سیکھتے ہیں. آج وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں. مجھے پتا چلے کہ ان باتوں پہ کس نے عمل کیا. ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس رب کے آگے یہ دعا مانگیں کہ مولا ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی دے. لیکن آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ جو سوچ رہے ہوں گے نا وہ کام ہو رہے ہوں گے. یہ اتنا بڑا فارمولا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، پھر خیال آتا ہے شاید یہ نہ ہو، وہ سب سے پہلے ہو جائے گا. یہ تاثیر بن جائے گی، پھر زبان میں وہ اثر پیدا ہو جائے گا. لوگ آپ کی بات کو فالو کریں گے، مانیں گے. کیسے مانیں گے؟ کہ تو رب کی مان، مخلوق تیری مانے گی. اور یہی فرمان حضور جگدیش کا کرتا ہے. یہی فرمان خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے. آپ کو پتا چلا کیا اجمیر میں ایک راب آ گیا تو مریدوں نے بتایا حضور بہت پہنچا ہوا ہے. خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ چلے، اس سے ملاقات کی، اس سے پتا چلا کہ خواجہ معین الدین چشتی آ رہے ہیں. وہ آپ کے استقبال کے لیے باہر آ گئے، آپ کو لیا اجرے میں آ گیا، آپ اس سے ملے، فرمایا بہت پہنچا ہوا ہے تو معین تیرے پاس آیا، کچھ کھلائے گا نہیں؟ اس نے بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک سیب آیا. آپ نے سیب کی طرف دیکھا اور بجٹ میں آ گئے. اس کے ہاتھ سے سیب پکڑ لیا، فرمایا اور کھلا. جب اس نے دوبارہ بغل میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ خالی تھا. تو فرمایا اب کیا ہوا؟ کہتے جہاں سے پہلے لایا تھا اب وہاں نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ہے. مریدوں نے عرض کی حضور یہ سیب کہاں سے لایا؟ فرمایا جنت کے گوشے سیبوں کے، وہ جنت کی حدود سے تھوڑے سے باہر تھے اور اس نے وہاں سے توڑ کر لایا. لیکن میں نے جب سیب کی طرف دیکھا تو میں نے اللہ سے دعا کی، مولا کافر تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر مجھے پتا چلا کہ یہ جنت میں نہیں تھے، یہ باہر تھے، کہ وہ درخت اتنا وسیع تھا کہ وہ حدود سے باہر نکل گیا. میں نے اسے ہاتھ سے اندر کیا تو جب اس نے دوبارہ ہاتھ وہاں لے کر گیا اور ہاتھ باہر نکالا تو خالی تھا. تو وہ رہا پریشان ہو گیا. کہا معین اپنے علم سے میرا علم سخت کر لیا. فرمایا نہیں، میں تجھے وہ علم دے کر جاتا ہوں کہ تو آگے جنت کے گوشوں میں سے سیبوں کے جو پھل تھے وہ توڑ کر لاتا تھا. اب جو علم میں تجھے دیتا ہوں جب تو اس پہ عمل کرے گا تجھے جنت بھی ملے گی اور وہ سیب کھانے کو بھی ملے گی. تو ایک دم پریشان ہو کر کہتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو میری 40 سال کی عبادت میں مجھے نہیں ملا؟ فرمایا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ فرمایا تو مسلمان ہو جا، اللہ تجھے مقام اور بہتر دے دے گا. یہ ان کا تبلیغ کا عمل تھا کہ انہوں نے کفار کو مسلمان کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ایمان کی دولت سے نوازا. تو آج وہ لوگ اربوں میں چلے گئے، ان کی نسلیں. اور مجھے یہ بتائیں ان لوگوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادات کی، صدقہ خیرات کیا، تو کیا انہیں اجر نہیں ملے گا؟ ملے گا. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے. جو شریعت کا پابند نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. مختصر سی ایک عرض کرتا چلو کیونکہ وقت مخصوص سا ہے. مجھے جتنا کہا گیا میں اس میں ہی رہ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا. 9 منٹ ابھی بچے ہیں، انشاءاللہ اسی میں بات کو مکمل کرتا ہوں. کہ بابا جی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا زکات دینی ہے. فرمایا زکات 3 قسم کی ہوتی ہے. تو وہ دنا تھا، اس نے کہا حضور ایک تو سنی ہے، 2 کی تفصیل بتائیں، بلکہ 3 کی بتائیں. آپ نے فرمایا زکات شریعت، طریقت اور حقیقت. مختصر سا عرض کروں گا کیونکہ واقعہ طویل ہے، وقت نکل جائے گا. اب حضور شریعت کی زکات، فرمایا 2.5%.
شریعت کی زکات تم اگر زندگی شریعت پہ گزارے ہو تو 2.5% زکات دے دو. اگر تم زندگی شریعت کی گزارتے ہو اور ساتھ طریقت کی زندگی گزارتے ہو تو پھر 97.5% 100 میں سے دے دو. پہلی کیا؟ شریعت. دوسری طریقت کہ شریعت میں 2.5% دینا ہے، جتنا مال ہے 2.5% دے دو. اگر تم طریقت کی زندگی شریعت کے ساتھ گزارتے ہو تو پھر 97.5% دے دو. اگر شریعت کے ساتھ طریقت کی زندگی گزارتے ہو اور طریقت کے ساتھ حقیقت کی زندگی گزارتے ہو تو 100 کا 100 ہی اللہ کی راہ میں دے دو. پتہ کیا چلا؟ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کی زندگی گزارتا ہے اور ساتھ طریقت کی گزارتا ہے اور حقیقت کی گزارتا ہے. اسکتا حضور پھر کھاؤں گا پیوں گا کہاں سے؟ کیسے زندگی گزرے گی؟ فرمایا تو نے سیدنا صدیق اکبر کو نہیں دیکھا؟ جنگ تبوک میں سارا مال حضور کی بارگاہ میں دے دیا اور حضور نے فرمایا اے میرے صدیق اکبر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے آیا ہوں. پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ عرض کی حضور گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر. یہ زندگی ہے. ہم جو چرسی بنگی شریعت سے باہر لوگ دیکھتے ہیں ان کی بیعت کر لیتے ہیں. مجھے یہ راستے میں میرے مینیجر صاحب اور یہ ٹیم کہہ رہی تھی کہ ووٹ. میں کہ تمہیں پتہ ہے ووٹ کیا ہے؟ ووٹ کا مطلب ہے بیعت. جب تم کسی کو ٹھپا لگاتے ہو نا اس کی بیعت کرتے ہو. اور بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے گناہ اور ثواب میں تم شامل ہو. اگر اس نے کوئی غلط عمل کیا وہ تمہارے کھاتے پہ ہی لکھا جائے گا. کیونکہ بیعت یہ جو آج ہمارا جدید سسٹم ہے اس کو ووٹ کاسٹنگ کو بیعت ہی کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو ووٹ ڈال دیا وہ سربراہ مقرر ہو گیا. صحابہ نے ووٹ ڈالا ہی تھا تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق وقت خلیفہ بنے. خلافت کا دور یہ ووٹنگ پہ ہی تھا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ذات یہ ووٹ پہ ہی تھا. سلیکٹنگ تو کرنا تھا کہ اس کو سلیکٹ کریں یہ ہم سے بہتر ہے ہم ان کی اطاعت کریں گے. تو آج وہ قول و عمل کی جو بات ہے وہ امام کی اطاعت ہے وقت کے حاکم کی. تو ہم نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے. ہم کس کو ووٹ دیں جو دین کا کام کرے، جو امت کی اجماع کا کام کرے، امت کے اتفاق کا کام کرے، ختم نبوت پہ پیرا دے. یہ زندگی ہونی چاہیے. اور آخر میں اپنے بابا جی کی ہمیشہ بات کرتا ہوں کیونکہ میرا وقت تقریباً نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. میں نے آتے ہی قرآن پاک کی آیت پاک کا تلاوت کی تھی اور عفان اللہ کا ذکر. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. میرا ایک سوال تھا کہ اللہ تو نے حضور کے ذکر کو بلند کیا تو ذکر بابا فرید کیسے بلند ہو گیا؟ ذکر معین الدین کیسے بلند ہو گیا؟ ذکر خواجہ علی اجمیری کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ نے کیا خوب فرمایا؟ فرمایا جو میرے محبوب کا ذکر کرتا جائے گا اس کا ذکر بلند ہوتا جائے گا. پتہ کیا چلا کہ حضور کے محبت کرنے والے، حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والے، حضور کی دین کی تبلیغ کرنے والے، ان کا ذکر حضور کی وجہ سے بلند ہوتا جائے گا. بابا جی فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتری، مٹی ڈلی، مٹی ہسے، مٹی روے، انت مٹی، مٹی روے. نہ کر بندیا میری میری، نائے تیری، نائے میری. 4 دناں دا میلا دنیا بعد وچ بنی مٹی دی ڈھیری. نہ کر ایتھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکھا کر. تو بھی مٹی او بھی مٹی، ذات پاک دی گل نہ کر، ذات بھی مٹی تو بھی مٹی. ذات فقط اللہ دی اچھی، باقی سب مٹی مٹی. مٹی دیا بندیا کھاتی تیری بلے بلے.
اج مٹی دے اتے بدیا کل مٹی دے تھلے، دے بھی مٹی رات بھی مٹی تیری اونچی ذات بھی مٹی، مٹی وچ مٹ جانا پھر تیری اوقات بھی مٹی۔ مٹی دے ویک فریدا مٹی ڈلی، ویک فریدا مٹی ڈلی، جندے اتے کک پئے اتھو کوئی نہ مڑیا، ایتھو لکھاں گئے۔ میرے بھائیوں، اپنے وقت کو اس رب سے آگے سجدوں میں پیش کر دو، یقین مانے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور ایک دعا یاد کریں، جب ہاتھ اٹھائیں یہ دعا مانگا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا یاد کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الميزان۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، یا مالک کے کل، یا رفال کے کل، یا راس کے کل، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق فرما، ہمیں سجدوں کی توفیق فرما، اپنی پاک کتاب قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی مالی روحانی جسمانی غیبی مدد عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حضور سیدنا کا نبی پاک کی بارگاہ مقدسہ کی حاضری نصیب فرما، آپ کعبہ کا طواف نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العزت، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں دین پہ چلنے والا بنا دے، شریعت پہ زندگی گزارنے والا بنا دے، ہمارے توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کر سکیں، چھوٹوں سے محبت کر سکیں۔ یا رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو جا، تیرے پیارے محبوب کو ہم سے راضی کر دے۔ اللہ دنیا سے جائیں تو حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں، قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آپ دینے کی توفیق فرمائیں، قبر میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں، قبر میں حضور کی زیارت نصیب فرمائیں، قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرمائیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ بالخصوص مجھے کہا گیا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جن بہنوں کے بھائیوں کے رشتے نہیں ہوئے نیک سبب عطا فرما، اور جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں رب العزت انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں مولا انہیں بیٹے عطا فرما، جن کے پاس بیٹیاں نہیں مولا انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ اور آپ سب مل کر میرے لیے اور میرے والد محترم قبلہ دیوان مدعو مسعود چشتی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمت اللہ علیہ دیوان صاحب کے لیے سب مل کر دعا کریں، اللہ ان کی عمر درازی فرما۔ اللہ دیوان صاحب کا سایہ خاندان چشت پہ قائم و قائم فرما، اللہ انہیں حضور گنج شکر کے آستانے کی دن رات خدمت کی توفیق فرما، ان کے ساتھ زندگان کو ان سے محبت کی توفیق فرما، ان کے ساتھ مل کر آستانے فرید کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بابا صاحب کی اولاد کی خیر عطا فرما، اللہ اس خاندان کو اتفاق محبت نصیب فرما، اور حضور گنج شکر کی بارگاہ کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق فرما۔ اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، مولا ہماری ان التجاؤں کو قبول فرما۔ فریدہ، دستگیرہ، بادشاہ، مرشدہ خواجہ، است فعلے رحمت للعالمین، چشمے گرم برما، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔